الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ایمان کو جگانے والی، دل کو نرم کرنے والی اور عمل کی دعوت دینے والی حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کے دینی جذبے پر، وہ ایمان افروز واقعات جن میں کم عمر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسی بہادری اور دین سے محبت دکھائی کہ بڑے بڑے مجاہد بھی حیران رہ گئے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ان واقعات میں وہ روحانی حرارت چھپی ہے جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ آئیے اب کتاب فضائل اعمال سے پڑھتے ہیں 3 ایمان افروز واقعات۔ بدر کا مقابلہ اور حضرت براء رضی اللہ عنہ کا شوق۔ بدر کی لڑائی سب سے افضل اور سب سے زیادہ مہتم بشان لڑائی ہے، اس لیے کہ اس میں مقابلہ نہایت سخت تھا۔ مسلمانوں کی جماعت نہایت قلیل، کل 315 آدمی تھے، جن کے پاس صرف 3 گھوڑے، 6 یا 9 زر ہے اور 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے۔ ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، اور کفار کی جماعت 1000 کے قریب تھی، جن میں 100 گھوڑے اور 700 اونٹ اور لڑائی کا کافی سامان تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ نہایت اطمینان کے ساتھ باجوں اور گانے والی عورتوں کے ساتھ میدان میں آئے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متفکر کہ مسلمان نہایت کمزوری کی حالت میں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کا اندازہ فرمایا تو دعا مانگی، یا اللہ، یہ مسلمان ننگے پاؤں ہے، تو ہی ان کو سواری دینے والا ہے، یہ ننگے بدن ہے، تو ہی ان کو کپڑا پہنانے والا ہے، یہ بھوکے ہے، تو ہی ان کا پیٹ بھرنے والا ہے، یہ فقیر ہے، تو ہی ان کو غنی کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ دونوں حضرات لڑائی میں شرکت کے شوق میں گھر سے چل دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ہونے کی وجہ سے راستہ میں لوٹا دیا۔ یہ دونوں حضرات احد کی لڑائی میں سے بھی واپس کیے گئے تھے، جیسا کہ پہلے قصے میں گزر چکا ہے۔ احد کی لڑائی بدر کی لڑائی سے 1 سال بعد ہوئی۔ جب اس میں بھی یہ بچوں میں شمار کیے گئے تو بدر میں بطریق اولا بچے تھے، مگر ان حضرات کا شوق تھا کہ بچپن ہی سے یہ ولولہ اور شوق دل میں جوش مارتا تھا اور ہر لڑائی میں شریک ہونے اور اجازت ملنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن ابی کا اپنے بار سے معاملہ۔ سن 5 ہجری میں بن المصطلق کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس میں ایک مہاجری اور ایک انصاری کی باہم لڑائی ہو گئی۔ معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسرے کے خلاف مدد چاہی اور دونوں طرف جماعتیں پیدا ہو گئی، اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا معرکہ گرم ہو جائے کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پڑھ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، اور یہی اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانہ دیا، اپنے مالوں کو ان کے درمیان آدو آد بانٹ لیا۔ اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی سب چلے جاوے، اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم، ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نوعمر بچے تھے، وہاں موجود تھے۔ یہ سن کر تاب نہ لا سکے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم تو ذلیل ہے، تو اپنی قوم میں بھی ترچی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی عزت دیے گئے ہیں اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اچھا چپ کا رہ، میں تو ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا، مگر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست بھی کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے،
مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ عبداللہ بن ابی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قصہ پہنچ گیا ہے تو حاضر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے تو کوئی لفظ ایسا نہیں کہا، زید نے جھوٹ نقل کر دیا۔ انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے، انہوں نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ قوم کا سردار ہے، بڑا آدمی شمار ہوتا ہے، ایک بچہ کی بات اس کے مقابلے میں قابل قبول نہیں، ممکن ہے کہ سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو یا سمجھنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول فرما لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کو جھٹلا دیا تو شرم کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ بالآخر سورہ منافقون نازل ہو گئی، جس سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی سچائی اور عبداللہ بن ابی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی وقت موافق مخالف سب کی نظروں میں بڑھ گئی اور عبداللہ بن ابی کا قصہ بھی سب پر ظاہر ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے، جن کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا اور بڑے پکے مسلمانوں میں تھے، مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تحمل نہ کر سکے۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اس کا اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے۔ اس کے بعد مدینہ میں داخل ہو سکا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حمراء الاسد میں شرکت۔ احد کی لڑائی سے فراغت پر مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے۔ سفر اور لڑائی کے تکان خوب تھی، مگر مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے لڑائی سے واپسی پر حمراء الاسد یعنی ایک جگہ کا نام ہے پہنچ کر ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے تھا کہ نہ معلوم پھر ایسا وقت آ سکے یا نہ آ سکے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے لوٹنا چاہیے تھا۔ اس ارادے سے اس نے واپسی کا مشورہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ احد میں ساتھ تھے وہی صرف ساتھ ہو اور دوبارہ حملہ کے لیے چلنا چاہیے۔ اگرچہ مسلمان اس وقت تکے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود سب کے سب تیار ہو گئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ صرف وہی لوگ ساتھ چلے جو احد میں ساتھ تھے۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میری تمنا احد میں بھی شرکت کی تھی، مگر والد نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ میری 7 بہنیں ہیں، کوئی مرد اور ہے نہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا رہنا ضروری ہے اور وہ خود جانے کا ارادہ فرما چکے تھے، اس لیے مجھے اجازت نہ دی تھی۔ احد کی لڑائی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اب حضور مجھے اجازت مرحمت فرما دے کہ میں بھی ہم رکاب چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ ان کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں گیا جو احد میں شریک نہ ہو۔ فائدہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اس شوق و تمنا سے اجازت مانگنا کس قدر قابل رشک ہے کہ والد کا ابھی انتقال ہوا ہے، قرض ابھی باپ کے ذمے بہت سا ہے، وہ بھی یہود کا جو سختی کا برتاؤ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ خاص طور سے سختی کا معاملہ کر رہے تھے۔ اس سب کے علاوہ بہنوں کے گزران کا فکر کہ 7 بہنیں بھی باپ نے چھوڑی ہے، جن کی وجہ سے ان کو احد کی لڑائی میں شرکت کی باپ نے اجازت بھی نہ دی تھی، لیکن جہاد کا شوق ان سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا سچا ایمان، اخلاص اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں بھی وہی شوق شہادت اور دین کی خدمت کی محبت پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے خیال میں آج کے دور میں بچوں میں دین کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، ہمیں پڑھ کر بہت خوشی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور سب سے اہم ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے
تاکہ آئندہ بھی آپ تک دین کی یہ خوشبو پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔